نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت 38۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِینًا فَسَاءَ قَرِینًا۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، وَاَوْ الَّذِينَ جو لوگ يُنفِقُونَ خرچ کرتے ہیں، أَمْوَالَهُمْ اپنے مال، رِئَاءَ دکھاوے کو، الناس لوگ، وا اور لا نہیں، یؤمنون نہیں ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، وا اور لا نہیں، بالیوم الآخر آخرت کے دن پر، وا اور من جو یا جس، یکن ہو شیطان شیطان، لہو اس کا، قرینن ساتھی، فساء تو برا، قرینن ساتھی ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو وہ بدترین ساتھی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہی ٹاپک جو 37 میں ڈسکس کیا گیا ہے، کہ وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کی دنیا میں واہ واہ ہو، لوگ ان کی عزت کریں، لوگ ان کے مال کے بارے میں جو ہے وہ بات کریں، ان کے بارے میں بات کریں، ان کی سخاوت کے بارے میں بات کریں، وہ اس لیے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ صدقہ بھی اس لیے دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو دکھا سکیں کہ ہم اتنا صدقہ دے رہے ہیں۔ وہ کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو صرف اس لیے تاکہ وہ سرخیوں میں رہیں، تاکہ وہ جو ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر رہیں، ان کا ذکر جو ہے وہ زبان زد عام ہو، اور لوگ ان کی واہ واہ کریں، ان کی عش عش کریں۔ تو وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو وہ بدترین ساتھی ہے۔ یعنی جنہوں نے دکھاوے کے لیے خرچ کیا تو انہیں نہ تو اللہ پر ایمان ہے اور نہ قیامت کے دن پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اللہ پر ایمان رکھتے تو وہ دکھاوا نہ کرتے، قیامت کے دن پر اگر ایمان رکھتے تو وہ اس چیز پر یقین رکھتے کہ جو چیز ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں روز محشر قیامت کے دن دے گا۔ اور اگر وہ اس چیز پر ایمان رکھتے تو ان کا قیامت کے دن پر بھی ایمان ہوتا، لیکن انہوں نے نہ اللہ پر اور نہ ہی قیامت کے دن پر ایمان رکھا۔ اور ایسے لوگ جو ہیں ان کا ساتھی شیطان ہے، اور وہ بدترین قسم کا ساتھی ہے۔ شیطان انسان کا بدترین ساتھی ہے۔ شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ کوئی کام کرے اور وہ کامیاب ہو جائے اور اللہ کو راضی کر لے اور جنت کا حقدار ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت 39۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، وا اور ماذا کیا علیہم ان پر، لو آمنو اگر وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، وا اور یومی یوم یا دن، آخری آخرت پر، وا اور انفقو اور وہ خرچ کرتے، مما اس سے جو رزقہم انہیں دیا، اللہ اللہ، وا اور کانا ہے اللہ اللہ، بہم ان کو، علیمن خوب جاننے والا۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، بلا انہیں کیا ہوتا اگر وہ یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ ان کو جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم ربط یعنی کنیکشن، ربط کلام دیکھیں گے کہ ریاکاری اور بخل سے اجتناب اور انفاق فی سبیل اللہ تبھی قبول ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین کامل ہو، کہ جو کچھ صدقہ وہ کرے یا کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا، قیامت کو اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ یہاں ایک روایت صحیح بخاری کی سٹارٹنگ میں ہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کتاب الزکوٰۃ میں سے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کھجور کے برابر اپنی پاک کمائی سے صدقہ کرتا ہے اور اللہ کے ہاں صرف پاک چیز ہی قبول ہوتی ہے
تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کو اس طرح پالتا اور بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی بچھڑے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ صدقہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے، خلوص نیت سے دیا ہوا صدقہ بھلے وہ ایک کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ خود اسے پالتا ہے۔ سو بے شک 10 روپے دیں لیکن اخلاص کے ساتھ دیں۔ اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کو اخلاص کے ساتھ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیے۔ نفاق نہیں کہا میں نے، انفاق کہا ہے۔ تفسیر بالقرآن دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ قرآنی آیات کے حوالہ جات کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، سورہ آل عمران آیت 182۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، سورہ نساء آیت 40۔ اور نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، سورہ آل عمران آیت 117۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 39 سورہ نساء، جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت 40۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، انا بے شک اللہ لا نہیں، یظلم ظلم کرتا، مثقالا برابر، ذرۃ ذرہ، وا اور ان اگر تکو ہو، حسنتن کوئی نیکی، یضاعفها اس کو کئی گنا کرتا ہے، وا اور یوتی دیتا ہے، من لدنہ اپنے پاس سے، اجرن ثواب، عظیمن بڑا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے بڑھا دیتا ہے اور مزید اپنی طرف سے اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ تفسیر رکھی، اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت بھی رکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کھجور کے برابر اپنی پاک کمائی سے صدقہ کرتا ہے اور اللہ کے ہاں صرف پاک چیز ہی قبول ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کو اس طرح پالتا اور بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی بچھڑے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ صدقہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے بڑھا دیتا ہے اور مزید اپنی طرف سے اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی نے ذرہ بر نیکی کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھولے گا نہیں، لیکن اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہ بھولے گا، بشرطے کہ انسان مہلت رہتے ہوئے، وقت رہتے ہوئے اپنے اس کیے ہوئے ظلم کا ازالہ دنیا میں ہی کر لے۔ سو اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اچھا نیک عمل کرے گا اور کر کے دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا اجر دے گا، اور اگر کوئی برا کام کر کے اس دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا اجر نہیں دے گا۔ اللہ کچھ بھی نہیں بھولتا، اللہ بندے کے جو اعمال ہیں اس کے مطابق ہی اجر دے گا۔ اور پھر جو نیکی کا کام کریں گے، نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، سبقت کریں گے، کوشش کریں گے سابقون الاولون میں سے ہو جائیں، سبقت کرنے والے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بھی اجر عطا فرمائے گا، بندے کی نیت کے مطابق، بندے کے شوق محبت کے مطابق۔ اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اس کی دیکھیں گے۔ فپس کیفا کیسا، کیا، اذا جب، جئنا ہم پلائیں گے، من سے، کلی امتن ہر امت، بشہیدن ایک گواہ، و اور جینا بلائیں گے، بکا آپ کو، علا پر، ہؤلائی ان کے، شہیدن گواہ۔ اس کی ہم ٹرانسلیشن پڑھیں گے، پہلے دیکھیں گے۔ پس کیا حال ہوگا جس وقت ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور تمہیں ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا کنیکشن چیک کریں گے، اس کا ربط کلام۔
آخرت کے دن ظالم اپنا انجام دیکھ کر اپنے اعمال کا انکار کرتے ہوئے یہاں تک کہیں گے کہ دنیا میں ہمیں کسی نبی اور مبلغ نے کچھ سمجھایا ہی نہیں تھا، اے رب ورنہ ہم تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اس دن خدا کے باغی یہ آرزو کریں گے کاش ہم زمین میں دھس جائیں اور ہم پر زمین برابر کر دی جائے۔ خواہش کے باوجود نہ چھپ سکیں گے اور نہ ہی وہ کوئی بات چھپا سکیں گے۔ اب دیکھیے گا کہ محشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس میں کئی مراحل ہوں گے، ہر مرحلہ دنیا کے سینکڑوں سالوں کے برابر ہوگا۔ ان مراحل میں ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ جب مجرم قسمیں اٹھا اٹھا کر اس بات کا انکار کریں گے کہ الہی ہم نے تیری ذات کا نہ انکار کیا اور نہ ہی کسی کو تیرا شریک ٹھہرایا، ہمارے ذمہ جو اعمال لگائے گئے ہیں ہم نے یہ ہرگز نہیں کیے۔ انبیاء کے بارے میں کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں ایک بار بھی نہ سمجھایا۔ اس دروغ گوئی کی وجہ سے ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ اب ان کے اعضاء گواہی دیں گے، اس کے بعد اور شہادتیں پیش کی جائیں گی، جن میں سب سے بڑی اور معتبر شہادت انبیاء کی ہوگی۔ وہ عرض کریں گے اے رب ذوالجلال ہم نے تیرا پیغام من و ان پہنچا دیا تھا، لیکن مجرم پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اس پر سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے کہ اے رب کریم، انبیاء اکرام نے تیرا پیغام ٹھیک طریقے سے پہنچایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں حالانکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنچا بس کیا حالت ہوگی جب ہر امت سے گواہ لائے جائیں گے اور ان سب پر تمہیں گواہ بنا کر لائیں گے۔ آپ نے فرمایا رک جائیے۔ میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کتاب الفضائل میں سے۔ اس شہادت کے بارے میں حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے لوگوں سے پوچھا الاہل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کے احکام پہنچا دیے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت کتاب الحج میں سے ہے۔ امت محمدیہ کی گواہی، مسند احمد کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کتاب باقی مسند المکثرین میں سے، باب ہے مسند ابی سعید الخدری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت نوح علیہ السلام کو پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ پھر ان کی قوم کو بلا کر پوچھا جائے گا کیا انہوں نے تمہیں تبلیغ کی اور میرا پیغام پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ حضرت نوح سے کہا جائے گا آپ کی گواہی کون دے گا؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی امت۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ اب ہمارا یہ مقام، یہ منصب، ہمارا یہ عہدہ کہ ہم دوسری امتوں پر گواہ بنائے جائیں گے، تو پھر ہمارے لیے شرم کا مقام ہے نا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنتیں ہیں، ان کو ہم نہ مانیں، ان پر ہم نہ غور کریں۔ ہمیں گواہ کیسے بنایا جائے گا؟ آپ لوگوں کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں امت وسط کیوں کہا گیا؟ ہمیں کیسے گواہ بنایا جائے گا؟ ہم کیسے دوسری امتوں پر گواہ جو ہے وہ بن کر اٹھیں گے؟ یہ آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں میں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں کیا ہے کہ ایمان لانا ہے ایک مسلمان نے، اور ایک مسلمان کا ایمان تب مکمل ہوگا جب وہ پہلے نبیوں پر ایمان لائیں گے، پہلے نبیوں پر ایمان لائیں گے، ان کو مانیں گے، ان کی شریعت کو نہیں مانیں گے کہ جو شریعت اس وقت موجود ہے وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کی شریعتیں جو ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔
اب جو موجودہ وقت ہے اس میں ان کی جو کتابیں ان پر نازل ہوئی تھی وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں، اس لیے ان کو نہیں ماننا، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں، ہماری جو یہ جو قوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ گواہی دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور ہم ان پر ایمان لائے، لیکن اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے باقی نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، تبھی ہمارا دین کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ لوگوں تک، اپنی امت تک یہ پیغام پہنچایا رب کا کہ پہلے دوسرے نبیوں پر ہم ایمان لے کے آؤ۔ اب دوسرے نبی دنیا میں آئے، انہوں نے اپنی شریعت کی تبلیغ کی، انہوں نے توحید کا پرچار کیا، تو ہی ہم تک پہنچا ہے نا وہ پیغام۔ یہ ہے جی ایک اس کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ دوسری امتوں پر گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا، کیونکہ ہم گواہی دیں گے، کیونکہ ہم نے مانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور ہم پہلے ان پر ایمان لاتے ہیں، پھر اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں، تبھی تو ہمارا دین مکمل ہوتا ہے، ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اب اس آیت کے ہم مسائل دیکھیں گے۔ نمبر 1، قیامت کے دن ہر امت کا رسول اس پر گواہ ہوگا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت محمدیہ اور پہلے انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے۔ نمبر 2، قیامت کے دن کافر اور رسول کا نافرمان مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانے کی آرزو کرے گا۔ اب تفسیر بالقرآن دیکھیں گے، قیامت کے دن ظالم کی آرزویں۔ نمبر 1، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانے کی خواہش، سورہ نساء آیت 42، سورہ النبا آیت 40۔ نمبر 2، دنیا میں واپس آنے کی آرزو، سورہ بقرہ آیت 167۔ نمبر 3، دنیا میں لوٹ کر نیک عمل کرنے کی تمنا، سورہ سجدہ آیت 12۔ نمبر 5، ظالم اپنے ہاتھ کاٹتے ہوئے کہے گا کاش میں رسول کی اتباع کرتا، سورہ فرقان آیت 27۔ اور نمبر 6 ہے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، سورہ فرقان آیت 28۔ نمبر 7، جہنم کے داروغہ سے درخواست کرنا، سورہ زخرف آیت 77۔ نمبر 8، اپنے مرشدوں اور لیڈروں کو دوگنی سزا دینے کا مطالبہ کرنا، سورہ احزاب آیت 68۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ سے مرشدوں کو اپنے پاؤں تلے روندنے کا تقاضا، سورہ سجدہ آیت نمبر 29۔ یہ ہے جی ہماری سورہ جو یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم اگلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت 42۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اس کی دیکھیں گے۔ یومئذ اس دن، یودو آرزو کریں گے، الذین وہ لوگ، کفروا انہوں نے کفر کیا، وعصوا اور نافرمانی کی، رسول لو تسوی کاش برابر کر دی جائے، بہم ان پر، ارض زمین، وا اور لا نہیں، یکتمونا چھپائیں گے، اللہ حدیثاً کوئی بات۔ جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ آیت نمبر 41 جس میں آپ کے سامنے رکھا گیا کہ ہمیں امت وسط بنایا گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو امت وسط بنایا گیا ہے۔ یہ امت گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے جو رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ان پر آخری کتاب اتری ہے۔ اس کے علاوہ اس امت کا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان سے پہلے دنیا میں آنے والے اللہ کی طرف سے تمام انبیاء پر ایمان رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر لایا جائے گا جب پچھلے جو انبیاء ہیں ان کی امتوں کو لایا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے نبی نے آپ تک ہماری تبلیغ پہنچائی، ہمارا پیغام پہنچایا، تو وہ امت انکار کرے گی۔ جب وہ امت انکار کرے گی تو نبی سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں آپ کا کوئی گواہ، اور پھر وہ نبی کہے گا کہ میرا گواہ تو میرے نبی ہے۔ کون سے نبی؟ ہمارے نبی۔ ان کے نبی اس لیے کہ تمام انبیاء نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی ہے معراج کی رات، وہ انبیاء کے سردار ہیں، تو وہ کہیں گے کہ میرا گواہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے، کیونکہ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے کہا کہ اے لوگو تمہارا ایمان تب مکمل ہوگا جب تم اس چیز پر بھی ایمان لاؤ گے کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مبعوث ہوئے، ان پر بھی جو شریعت نازل ہوئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے نازل ہوئی، اور پہلے ان انبیاء پر ایمان لاؤ، پھر مجھ پر ایمان لاؤ، پھر ہی تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ یوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ بن کر آئیں گے، یہ امت وسط ہے، یہ امت گواہی دے رہی ہے ان انبیاء کی جو پہلے اس دنیا میں آئے، مبعوث ہوئے، ان پر اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی۔ اور اب یہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ہیں یہاں پر ہمارے سامنے ہیں، یعنی ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ کافر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو کفر کر رہے ہیں، جب اللہ کے حضور جائیں گے، وہ جو توبہ نہیں کریں گے، وہ جو سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے، وہ کافر اور رسول کے نافرمان اس دن یہ آرزو کریں گے، شدید ترین ان کی خواہش ہوگی، وش ہوگی کہ کاش زمین انہیں اپنے ساتھ برابر کر لے، یعنی وہ زمین میں دھنس جائیں اور زمین اپنا لیول برابر کر دے۔ کیونکہ یہ وہ دن ہوگا روز محشر جس دن کوئی بھی انسان کچھ بھی نہیں چھپا سکے گا۔ اگر وہ زبان سے جھوٹ بولے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دے گا، پھر اس کی جسمانی اعضاء گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ رب العزت سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا، سب کچھ سامنے ہوگا۔ تو وہ آرزو کریں گے کافر اور رسول کو جھٹلانے والے، رسول کی نافرمانی کرنے والے، وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش وہ زمین میں دھس جائیں اور زمین اپنا لیول برابر کر دے، انہیں بھی ساتھ ہموار کر لے، یعنی کہ وہ رب کائنات سے چھپ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے، آج بھی، کل بھی اور روز محشر بھی، اور اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر سورہ نساء 42۔